السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی علیہ السلام وداؤٹ عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 سال حیات رہیں گے، اور ود عیسیٰ علیہ السلام 2 سال۔ تو حدیثوں سے ان کی عمر آتی ہے تقریباً سمجھیں 40 سال میں ان کا ظہور ہوگا، اور 9 سال اور پلس کر لیں تو 49 سال یہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ مسلمان مہدی علیہ السلام پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے گی۔ جب ہر مجدون کی جنگ ختم ہوگی، پھر پوری دنیا پہ مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ تو اس وقت دجال نکلے گا۔ دجال بھی نام نہیں ہے، بلکہ دجال بھی لقب ہے، دجل سے ہے، یہ مکر و فریب کرنے والا، چونکہ سب سے بڑا مکار انسان ہوگا یہ، تو اس وجہ سے اس کو دجال کہا گیا۔ نام اس کا حدیث میں نہیں آتا، البتہ اس کی علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہوتا، یعنی بے عیب ہوگا، یعنی وہ عیب والا ہوگا، اور تمہارا رب تو بے عیب ہے۔ اور دوسرا، وہ نظر آ رہا ہوگا، اور رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور تیسرا، ہر مسلمان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، اس کو ایمان کی روشنی میں پہچان لے گا، اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر مسلمان پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امتحان کے لیے اس کو کچھ طاقتیں عطا فرمائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خیر بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، شر بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ خیر اللہ اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ بندے اس کو اپنا کر اللہ کا قرب حاصل کریں، اور شر اللہ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امتحان لیں۔ جیسے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری جادوگر تھا، اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، اللہ ہی نے اس کو جوان کیا، اور اللہ ہی نے اس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا امتحان لیا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس دجال کو بھی چند قوتیں عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں اس کے ماننے والے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے اس کے ماننے والے جو اس کو مانیں گے تو وہاں پر وہ نعمتوں کی برسات کر دے گا، اور جو اس کو نہیں مانیں گے وہاں سے جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی، غلے رک جائیں گے۔ تو آج کل تو یہ بہت آسان ہے۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب حافظہ اللہ نے لکھا ہے اس کی عملی تطبیق، کہ جیسے مثال کے طور پہ دجال آیا کراچی والوں کے پاس، اور اس نے کہا بھائی مجھے خدا مانو۔ کراچی والوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایک فون کرے گا اسٹیٹ بینک اور کہے گا سب کے جو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہیں وہ بند کر دو۔ پوری دنیا میں تو آج کل سارا کام ہی کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ پہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں چونکہ ابھی یہ چیز آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لیکن بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، اور بظاہر اس میں فائدہ بھی بہت ہے۔ آدمی نقد رقم نہ رکھے بلکہ کارڈ رکھے، اور ہر جگہ کارڈ چارج کروا لے، تو ایسا لگتا ہے 2-3 سال کے اندر یہ بہت چیز عام ہو جائے گی۔ تو دجال ایک فون کرے گا اسٹیٹ بینک والوں کو، جو سارے کریڈٹ کارڈ بند کر دیں گے۔ اسی طرح پہلے آپ کو پتہ ہے چیزیں کھلی ملتی تھی، دودھ کھلا ملتا تھا، چاول کھلے ملتے تھے، دالیں کھلی ملتی تھی۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ کمپنیوں کے انڈر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو دجال ایک جو ہے وہ فون کرے گا حلیب دودھ والے کو، اور آپ کو پتہ ہے اکثر ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، اور جو یہودیوں سے ہٹ کے ہیں وہ بھی یہودیوں کے تابع ہیں۔ تو ایک فون کرے گا مثلاً حلیب دودھ والوں کو کہ بھائی آج کے بعد آپ نے کراچی میں کوئی جو ہے سامان نہیں اتارنا۔ ایک فون کرے گا باسمتی چاول والوں کو، ایک فون کرے گا جو ہے